الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جب کسی آدمی کی کسی اجنبی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو بالکل ابتدائی ملاقات میں دونوں کی دوستی قائم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میرا نام فلاں ہے، میں اس جگہ رہتا ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں اور میری دلچسپیاں یہ ہیں اور یہ ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، وہ لوگ بار بار ملتے ہیں، بار بار ملاقات ہوتی ہے، تو اس بار بار کی ملاقات میں اب ان دونوں لوگوں کا تعلق تھوڑا سا مضبوط ہونے لگتا ہے، اور یہ تعلق جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی کی کچھ باتیں سامنے والے سے شیئر کرتا ہے. چھوٹی موٹی باتیں، میں وہاں گیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ گیا تو میرے ساتھ بڑی زبردست بات یہ پیش آئی. یہ آدمی کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، دونوں میں ریپو بلٹ ہو جاتی ہے اور آپسی تعلقات مضبوط ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ روزانہ ملتے رہیں اور ان دونوں میں دوستی ہو جائے، یعنی تعلق گہرا ہو جائے، تو گہرے تعلق کے بعد پھر آدمی اپنی پرسنل چیزیں بھی شیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار اس وقت ذرا میں حالات میں ہوں، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، کام اچھا نہیں ہو رہا ہے اور کچھ حالات ہیں، یہ وہ پھر ساری باتیں اس سے شیئر کرتا ہے. جیسے انسانوں کی دوستی اور ان کے تعلق کے درجات ہیں، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت اور بندے کے تعلق کے بھی درجات ہیں، اور یہ درجات ہم کو سمجھ میں آتے ہیں اور قرآن انہیں بیان کرتا ہے. جو آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ان میں پہلی آیت یہی تھی، اللہ اپنا تعارف پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اننی انا اللہ. دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں.
اللہ کا جو لفظ ہے اس کی اتنی زبردست تاثیر ہے، ہر لفظ کی تاثیر ہوتی ہے، ہر لفظ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر الفاظ میں اثر نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو جب گالی دے تو مسکرائیں، ہے نا؟ کسی کو ماں بہن کی گالی آپ دیں بہت اعلیٰ درجے کی، سامنے والا مسکراتا ہے یا پلٹ کر آپ کو وہ بھی گالی دیتا ہے نا؟ گالی دیتا نا، کیوں؟ لفظ کا اثر ہے اور اس کے اندر ایک تاثیر ہے۔ تو اللہ کا لفظ ہے، اس کی ایک تاثیر ہے اور بڑی لمبی چوڑی تاثیر۔ میں یہ واقعہ کئی بار یہاں شاید آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں کہ ایک مجلس میں ایک اللہ والے وہ اللہ کا نام لینے کے فائدے بیان فرما رہے تھے، اللہ کا نام لینے کا یہ فائدہ یہ فائدہ۔ تو ایک دنیا دار دانشور انٹلیکچول بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب وہ اللہ تو ایک لفظ ہے، اس میں بھی اتنا اثر ہے۔ اچھا، تھا وہ بڑا مشہور آدمی، ان بزرگ نے فوراً کہا تم گدھے ہو، اصل میں تمہیں کیا معلوم اللہ کے نام میں کتنا اثر ہے۔ اب بھری محفل میں رسوا کر دیا اسے یہ کہہ کے کہ تم گدھے ہو۔ اب جیسے ہی یہ بات کہی وہ پسینہ نکلنے لگا، سردی کا موسم تھا، ایک باعزت آدمی کو کوئی گدھا کہہ دے اگر محفل میں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو بہت ہی عجیب فیلنگ ہوگی کچھ اس کی، اس کے تو پسینے چلنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ آپ کے سردی میں پسینے کیسے آنے لگے؟ کہنے حضرت بھری محفل میں آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ تو ان بزرگ نے کہا گدھا تو ایک لفظ ہے، اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا کہ آپ کو پسینے آ گئے؟ کہنے حضرت سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئے سمجھ میں۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹیڑھا بھی چلنا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ تو الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، گالی کا اپنا اثر ہے تو اللہ کے نام کا بھی اپنا اثر ہے۔ اس نام کی برکت یہ ہے کہ جو آدمی اس نام کو لیتا ہے اور وہ دل سے لے لے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نام اپنا جلوہ نہ دکھائے، یہ نام اپنا اثر نہ دکھائے۔ ارے موٹی سی مثال ہے، کسی کو کسی سے محبت جب ہو جاتی ہے، اگر اس کا کوئی نام لے دیتا ہے تو وہ سب چیز چھوڑ کر بس ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو، پھر کہو، کس کا نام لیا تم نے؟ یہ جو ہمارا بڑا مشہور اور بدنام زمانہ مجنو جو ہے نا، مجنو یہ دراصل تابعی تھا، یعنی اس دور میں تھا۔ تو اس کو اس کے ابا نے کہا کہ دیکھ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑ دے، غلط ہے، توبہ کر لے اور ہمارے ساتھ چل، تجھے حج کرا کے لاتے ہیں۔ وہ اسے حج کرانے کے لیے لے گئے۔ تو جب وہ پہنچا بیت اللہ پر دعا مانگنے کے لیے تو کہنے لگا الہی تبت من کل المعاصی، اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، الا حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کر پاؤں گا اس وقت۔ تو یہ چیز ہی ایسی ہے۔ اسی سفر میں ایک جگہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چل رہی تھی کہ صحابہ کے دور میں خلافت کا حقدار کون تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، کچھ نے کہا نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ حضرت مجنون کے پاس بھی رائے آئی، آپ کی کیا رائے ہے حضرت، آپ فرمائیں۔ کہنا اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو میں رائے دوں؟ کہنا ہاں ہاں آپ رائے دیے، رائے دینے میں آزاد ہے۔ کہنا ویسے اگر میری بات مانی جائے تو خلافت کے حقدار نہ علی تھے نہ معاویہ، خلافت کی حقدار تو بس لیلا ہی تھی۔ تو یہ محبت ہے، یہ اپنا جلوہ دکھائی دیتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب یہ مخلوق کی محبت ایسی ہے تو جب خالق کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا تو پھر مزہ ہی ایک الگ ہوتا ہے، وہ زندگی ایک الگ زندگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نام کا اپنا اثر ہے۔ تو اللہ پہلے نمبر پر اپنا تعارف پیش فرماتا ہے، کہتا اننی انا اللہ، دیکھو میں خدا ہوں، اور دیکھو میں اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے تمہیں یہ کہتا ہوں لا الہ الا انا فاعبدنی، میں تنہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے دوسرا، نہ بابا نہ خواجہ نہ مزار نہ مندر نہ بت، کچھ نہیں، صرف میں ہوں۔
فاعبدنی، میری عبادت کرو. اور عبادت کہا جاتا ہے، جیسے بتایا تھا اس دن جمعے میں، عبادت کہا جاتا ہے اپنے نفس کے خلاف. کوئی بات دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن اس کے خلاف جا کر اس کام کو کرنا اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے. جیسے اب 27ویں شب ہے، اب دل یہ چاہے گا کہ ہم سب بیٹھیں، ذرا گپ شپ لگائی جائے، تھوڑا سا، رات تو بڑی لمبی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تھوڑا سا لگا لی جائے، مزہ آئے گا تھوڑا سا اس میں، ہے نا. لیکن اس کے خلاف جا کر آپ کہیں کہ یہ رات مجھے اگلی مرتبہ ملے نہ ملے، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی اگلے سال تک جائے گی یا نہیں جائے گی، اس لیے میں اس رات کی قدردانی کر لوں اور اس رات نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت میں کروں. یہ عبادت ہے. اور عبادت کے اندر تذلل پایا جاتا ہے. تذلل کا مطلب ہوتا ہے خود کو ذلیل کرنا، یعنی میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے اپنا سر اپنے رب کے سامنے رکھ دے رہا ہوں. یہ غایت تذلل ہے. اسی لیے پوری عبادات میں اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہوتے چلے جاؤ. صحابہ کی شان بڑی نرالی تھی، وہ محمد رسول اللہ سے اپنے ذوق کے مطابق سوال پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اب یہ ایک عجیب و غریب انوکھا سوال تھا. یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، قیامت کے میدان میں میرے ساتھ نظر آؤ گے. نوافل کی کثرت کرو، تو اس رات میں نوافل کی کثرت کریں. 30-40 رکعت پڑھ لیں، 2 4 6 8 10. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تراویح اگر 35 یا 40 منٹ کی ہو گئی تو آپ نے کہا توبہ استغفر اللہ، آج کہاں پھنس گئے تھے. نہیں، میں ابھی بتاؤں گا آگے شب قدر کی عبادات کے سلسلے میں، تو بہت اہم بات ہے یہ. اچھا، جب تعارف ہو جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے کہ بندہ، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنی موٹی موٹی باتیں کرتا ہے. تو اللہ قرآن پاک میں بندوں سے بات کر رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ کہ دیکھو میں اس کائنات کا رب ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں سوتا نہیں ہوں، میں اونگتا نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں تھکتا نہیں ہوں، مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی. سارے کے سارے لوگ ہر زمان میں اپنی دعا مانگے، لا یشغل سمع عن سمع، میں سب کی دعائیں ہر زمان میں سنوں گا، ادھر سے بولنا ادھر سے بولنا، مجھے بالکل بھی غفلت میں نہیں ڈالتا، ہر ایک کی سن رہا ہوں. یہ جگہ جگہ پورا تعارف اللہ پیش کر رہا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تم کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی ہے، تو بڑی چھوٹی نگاہ ہے ہماری. یہ جو پوری کائنات، اتنی وسیع کائنات پڑی ہوئی ہے، اس سب پر بادشاہی میری ہے. للہ ملک السماوات والارض، میری بادشاہت ہے. اور تم یہ جو سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہو زمین میں، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے. کسی کو بیٹھا دینا، کسی کو اتار دینا، کسی کو چڑھا دینا، کسی کو گرا دینا، کسی کو مٹا دینا، کسی کو اٹھا دینا، کسی کو لٹا دینا، کسی کو پریشانی میں ڈالنا، کسی کو مصیبت میں ڈالنا، کسی کو وہاں سے نکالنا، کسی کو ترقی کے معراج پہ پہنچانا، کسی کو ذلت کے گڑھوں میں لے جا کے ڈھکیل دینا، سب میرا کام ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ہم بادشاہتوں کے فیصلے ہمارے یہاں سے ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اور جب رب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے دل اور دماغ میں پھر اس طرح کے کام کرنے کی باتیں ڈالتا ہے. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا چلا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر بندوں کو راہ ملتی ہے، وہ اس پہ چلتے ہیں اور کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اس طرح پورا قرآن اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا. یہ 2 درجے ہو گئے. تیسرا درجہ، جب اللہ کو پہچان لیا، اب بات چیت ہونے لگی، یعنی اب تعارف ہو گیا ایک دوسرے کا، تو پھر اب ایک دوسرے سے تعلق کا تیسرا درجہ آیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست، جگری یار ہے. خدا اللہ رب رحمان اور رحیم یہ ہمارا دوست ہے نا. اب دوست کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے.
یہ بندے اور خدا کے تعلق کے قرب کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے ہم کسی اپنے دوست سے جب بالکل قریب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار میں بڑا کنفیوز چل رہا ہوں اس وقت, کس چیز کا کنفیوژن ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں کیا, کون سا راستہ صحیح کون سا راستہ غلط, میں کدھر چلا جاؤں, میں بہت الجھن میں ہوں اس وقت, ذہن بہت پریشان ہے, کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس وقت اللہ بندے کو پھر بتاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ بندے کی طرف سے پیغام گیا صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستے, اور پھر یہ بھی بتا دیا کن لوگوں کے راستے. ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر اعلان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ہم ہیں نا. یہ وہ تعلق ہے جب ایک دوسرے سے بات چیت ہونے لگی. ادعونی استجب لکم, آؤ مجھے پہچان لیا نا, بات پوری ہو گئی, عبادت کر کے قریب آ گئے, اب آؤ, اب مانگو ہم سے. اب ہم سے مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا چیز چاہتے ہو, بتاؤ کیا مانگو. پھر مانگنے کے لیے اللہ, اب تعلق قائم ہو چکا ہے, یعنی ایک ایمان والا اللہ سے قریب بھی ہو چکا ہے, تعلق قائم ہو چکا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو چکا ہے. اب اس کے بعد شروع ہوتی ہیں راز و نیاز کی باتیں. راز و نیاز کی باتیں, یہ خاص توفیق اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو قریب آ چکے ہوں, بالکل پاس آ چکے ہوں, اور پھر کہا جاتا ادعونی استجب لکم, مانگو بتاؤ کیا چاہتے ہو, کیا چاہیے, آخر دعا کیا ہے تمہاری, ضرورت کیا ہے تمہاری. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا ہمیں. اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غلط مثالیں تو دی ہی نہیں جا سکتی, صحیح مثالیں دی جاتی ہیں. غلط مثالوں کو منع فرمایا, فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے غلط مثالیں مت بیان کرو. پھر کیا کرے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے تو بڑی اعلیٰ درجے کی مثالیں ہیں کہ جب تم عبادت کر کے اللہ کے قریب آ جاتے ہو تو تمہاری پوزیشن اللہ کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے, وہ یہ ہو جاتی ہے کہ تمہارا رب تمہاری آنکھ بن جاتا ہے جس سے تم دیکھتے ہو, تمہارا رب تمہارا کان بن جاتا ہے جس سے تم سنتے ہو. مثال دے کر سمجھانا یہ ہے کہ وہ پھر تم کو وہ آنکھ دے دیتا ہے جس سے تم صحیح دیکھتے ہو, غلط نہیں دیکھتے ہو. حق اور باطل تمہارے سامنے کھل کر واضح صاف انداز میں آ جاتا ہے, تمہیں کہیں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی, تم بالکل دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. خواجہ معصوم سرہندی جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, اندر سے دل اتنے صاف ہو چکے تھے, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیزیں منکشف ہو جایا کرتی تھی. اور وہ اب ہم جب یہ واقعات سنتے ہیں تو اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اور ہمیں اعتراض کرتے یہ کیسے ہوا, کیونکہ کالے دل والے اور کہاں صاف شفاف دل والے, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کوئی. تو خواجہ معصوم مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد میں جانے سے پہلے کچھ لوگوں کی چپلیں اٹھائیں دائیں رکھ دی, کچھ کی اٹھائیں بائیں رکھ دی. عمر 13-14 سال ہے. کسی نے پوچھا صاحبزادے محترم یہ کیا ہے, کہا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. شکایت پہنچی مجدد الفسانی تک کہ نہیں یہ تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا بازار جاؤ اور بازار سے دکان سے کچھ مولی اور ککڑی کچھ ذرا ایسے ہی لے کے آؤ, مشکوک ٹائپ کی کچھ, اور پھر وہ خواجہ معصوم صاحب کو کھلائی گئی, تب یہ کیفیات ختم ہوئی. اب جس کی غذا ہی حرام ہے اس پر کیا کھولے گا مودی جی, اس پہ کیا کھولیں گے یوگی جی, یہی کھولیں گے. اس کی گفتگو کا محور اور مرکز یہی رہے گا, بی جے پی کانگریس فلانے ڈھکانے, وہ یہی رہیں گے, وہ یہی گھومے گا, کیونکہ اس کو نظر ہی یہی آ رہا ہے. اور جب رب وہ آنکھیں دے دیتا ہے جس کے بارے میں فرمایا میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں, تو جب دیکھتا ہے تو تجھے صاف چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. میں نے پرسوں بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ بزرگ جا رہے تھے نکل کے, غسل خانے سے پانی آ رہا تھا کہ جو غسل کر رہا ہے زنا کیا ہے پھر غسل کر رہا ہے, اس کے پانی میں زنا کا اثر محسوس ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بس لمبی یہاں کرے, یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ محنت اور مجاہدات سے ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں,
آپ گانے بھی سنتے رہے, آپ حرام کام بھی کرتے رہے, مشتبہ لقمہ بھی کھاتے رہے, سب کرتے رہے, اور یہ بھی ہو جائے. یہ ایسے نہیں ہوتا. آنکھوں کی حفاظت سے ہوتا ہے, یہ مجاہدات کی کثرت سے ہوتا ہے, یہ تعلق مع اللہ سے ہوتا ہے, یہ ذکر کی کثرت سے ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے مٹا دینے اور ختم کر دینے سے ہوتا ہے. میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں, صحیح پکڑے گا, غلط نہیں چلے گا, غلط نہیں پکڑے گا, تیرا ہاتھ غلط نہیں چلے گا, ظلم کے لیے نہیں اٹھے گا, بلکہ حق کی سربلندی کے لیے تیرا ہاتھ اٹھے گا. میں تیرا پیر بن جاتا ہوں, صحیح چلے گا, غلط نہیں جائے گا. جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی اور کہا وقالت ہیت لک, یوسف جہاں کا حسن موجود ہے اپنی خواہش پوری کر, آجا, میں تجھے دعوت دے رہا ہوں, دعوت دے رہی ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال معاذ اللہ, ہرگز نہیں, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ان ربی احسن مثوایا, میرا جو مالک ہے وہ تو بہت اس کے احسانات ہیں, میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا, ہرگز نہیں کر سکتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور زلیخا نے پکڑنا چاہا ہے, وہ پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. قرآن کمنٹ کر رہا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین, ہم اسی طرح بری چیزوں سے, غلط چیزوں سے اپنے مخلص بندوں کو بچا لیا کرتے ہیں. رب کے ساتھ مخلص رہیے, غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیے, کہیے میں غلط ہوں, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو, میں بہت نیک ہوں, بڑا بزرگ ہوں میں. اللہ کہہ رہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, زیادہ بکواس مت کرو, ہم تمہیں جانتے, ہم تمہیں خوب جانتے, اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے. زیادہ بزرگی مت بگاڑو, بلکہ رب کے سامنے اقرار کرو ہم مجرم ہیں اللہ, ہم تو اقراری مجرم آپ کے سامنے اسی لیے آئے کہ آپ مجرم ہیں. تو پیر بن جاتا ہے اللہ, سوچ و فکر پر اللہ تعالیٰ پھر قابو کر دیتا ہے, اور پھر فرماتا ہے کہ جو میری طرف من اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن, جو میری طرف چل کر آتا ہے پھر میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ مثال دی جا رہی ہے آپ کو, یہ نہیں سمجھیے گا کبھی اور کہیں پہنچ جائیں. اور جو میری طرف دوڑ کر آتا ہے, دوڑ کر آنے کا مطلب خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, آگے بڑھتا ہے, خوب حصہ لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. آ میرے بندے اب آ جا. پھر وہ مزے اس کو آتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب جانتا ہے, اس لیے اس نے یہ دیکھا کہ یہ بندے ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچارے کمزور ہیں, اور 14ویں-15ویں صدی کا مسلمان اور کمزور ہے, یہ پائے اور بریانی کھانے کے باوجود کمزور ہے, اس کا ہاضمہ انتہائی کمزور ہے, یہ کھانا کھا کے باتھ روم کی طرف دوڑ لگا لیتا ہے, اس کے پیٹ کی آنتیں کمزور ہو چکی ہیں, نسیں ہل نہیں ہیں اس کی بیچارے کی, اس سے کچھ ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ بیچارہ رات میں جب کھڑا ہوگا نماز کے لیے رکوع میں جائے گا, اس کو وضو کا تقاضا ہو جائے گا, یہ کہے گا گیس بن رہی ہے. اس سے کہا جائے گا کہ گیس بن رہی ہے تو بھائی پانی مت پیو کھانے کے بعد, تو 1 بوتل پانی پیے گا پوری. اسے کو بیچ میں پانی مت پیو, تو یہ بیچ میں پیے گا. اور کچھ بڑے اچھے مخلص نوجوان جو ہیں وہ کھانے کے بعد تھمس اپ اور کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور بڑی کس کے ڈکار لیتے ہیں, کہتا دیکھا مولانا صاحب سب ہضم ہو گیا. تو اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ کمزور ہے اور یہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا, بھلا ہم لوگ کہاں عبادت کر پائیں گے. جو لوگ, مجھے اسی مسجد میں میں نے جب شروع میں نماز پڑھانا شروع کی تو پرانی مسجد تھی, تو میں ایک دن میں نے عشاء کی نماز میں اذا جاءک المنافقون پوری پڑھ دی. تو وہ آخری ہے نا وہاں تک چھوڑتے ہیں اور وہاں سے پوری پڑھ دیتے ہیں, تو وہ کچھ مزہ سا آ رہا تھا اس لیے میں نے پوری پڑھ دی. جیسے ہی سلام پھیر کے میں نکلا, ایک صاحب مل گئے, بھول گئے تھے فجر کی ہے یا عشاء کی ہے نا. جیسے ہم نے اس سے پہلے تراویح پڑھائی تو 35 منٹ میں تراویح پوری ہوئی, 35 منٹ میں تراویح پوری ہوئی. تو ایک ہمارے شاگرد ہیں, مولانا 35 منٹ میں 35 منٹ, مقدر سے اگلے دن 40 منٹ میں ہوئی. تو
جب ہمارے حالات یہ ہیں کہ 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 35 منٹ لگانا گوارا نہیں ہمیں، 40 منٹ، ایک روایت کے مطابق تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں. یہ فیل نہیں کر پا رہا ہے، ابھی ریپو بلڈ نہیں ہوا، تعلقات نہیں بنے اللہ سے، تو ایک سجدہ یہ کرنے میں یہ کہتا ہے یار مولانا صاحب 3 مرتبہ کہا کرو، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں، 4 مرتبہ ہو گیا، 5 مرتبہ ہو گیا، پھر تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہو جائے گی اس کی، ہے نا. اور یہ اس بہانے سے یہ بھاگتا ہے، نماز سے بھاگتا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے دوست، میرے بھائی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، میری یاد. حضرت تھانوی نے اس کی تفسیر میں لکھا، میں نے کل ہی پڑھا تھا، فرماتے نماز میں صرف خدا کی یاد ہی ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. حضرت فرماتے یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ تصور کر لو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ذکر کر کے اسے یاد کر رہا ہوں، یہ ادنا درجہ ہے. حکم تو یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر میں ہی رہ جاؤں اور کوئی نہ رہے. نماز سے زندگیاں بدلی ہیں، نماز سے تبدیلی آئی ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، بڑا اللہ تعالیٰ نے دل جگر گردہ دیا تھا، اور انسانیت کی ہدایت کی بے انتہا فکریں تھی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ طوائف خانے ہیں، اس میں جو طوائفیں اور رنڈیاں جو رہتی ہیں، ان تک دین کی دعوت کیسے پہنچے گی؟ وہ ایک جذب کی کیفیت تھی، اٹھے اور اٹھ کر طوائف خانے پہنچ گئے. آپ مت پہنچ جانا، میں بھی اصلاح کا کام کروں گا. مت پہنچ گیا کبھی، ایسا مت کرنا. وہ شاہ اسماعیل شہید تھے، ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. پھر اس چکر میں مت پڑنا. بزرگوں کی چیزیں سننے کی اور عبرت حاصل کرنے کی ہوتی ہے. پتہ چلا آپ نے سوچا کہ بھائی میں بھی جاؤں گا، یہ سب چکروں میں پڑنا. خیر وہ وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جیسے ہی وہاں یعنی اس کے پاس پہنچے جو دلال تھا، نے کہا مجھے کسی مسلمان لڑکی کے پاس جانا ہے. وہ دلال کہنے لگا بوڑھے میاں پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے، سٹک گئی ہے، داڑھی دیکھ رہے ہو اپنی، ہیں یہاں آئے ہو؟ نہیں مجھے جانا ہے، پیسے بتا کتنے. اس نے پہلے ہیل و حجت کی. جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے کہا تجھے پیسے چاہیے نا، پیسے لے، مجھے جانے دے. یہ گئے اور جا کر اس مسلمان بچی کے پاس پہنچے، کمرہ بند کر لیا، اور کمرہ بند کر کے اس سے کہا بیٹا تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں. اس نے اپنی کہانی سنائی. کہانی سن کر انہوں نے کہا تم نے کبھی زندگی میں وضو کیا ہے؟ تم پاک ہو؟ کہا پاک تو ہوں، کچھ میں نے چیزیں سیکھی تھی. کہا وضو کیا زندگی میں؟ کہا نہیں وہ سب تو کچھ زیادہ نہیں معلوم مجھے، البتہ میں پاک ہوں اس وقت. کہا اچھا میں وضو کر رہا ہوں، تم ویسی وضو کرنا. وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس کو بھی وضو کروایا. جب وضو سے فارغ ہو گئے تو کہا نماز پڑھی ہے کبھی؟ نماز ساری زندگی میں نماز نہیں پڑھی. میں آگے کھڑے ہو رہا ہوں، تم پیچھے کھڑی ہو جانا، اور جیسے میں کروں ویسے ہی کرنا، جیسے میں کروں ویسے ہی کرنا. نماز میں کھڑے ہو گئے، لمبا قیام کیا، رکوع کیا، اٹھے، سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کر اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ یہاں تک میں لے آیا ہوں، یہ میرے بس میں تھا، یہ میرا کام تھا، اس کے آگے کی اب آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی زندگی بدل دیجیے. اور جب آدمی مخلص ہو، کسی کے لیے اس طرح سے تڑپ کر دعا کرے تو فیصلے ہوتے ہیں. بس یہ کہنا تھا. 2 رکعت نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اس بچی نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ انہوں نے اسے وہاں سے آزاد کروایا. آزاد کروانے کے بعد وہاں سے لائے. اس نے توبہ کی، اپنے ایک شاگرد سے شادی کروائی. تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس بچی کے یہاں جو اولادیں ہوئیں وہ ساری کی ساری پھر عالم تھی. اللہ یہاں سے یہاں بھی لا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بس بھائی
بات تو صرف سیدھی سیدھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا رحم یہ برستا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم طاقتور نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دے دیے ہیں، اور ان موقعوں میں ایک اہم ترین موقع، سب سے اہم ترین موقع آج کی رات ہے۔ دو تین اہم باتیں بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے، علماء احناف کے نزدیک، اور ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، ان کے مطابق 27ویں رات ہی شب قدر ہے، بالکل طے شدہ۔ میرے پاس حوالے موجود ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بوڑھے صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ہوتے ہیں کچھ بوڑھے بھی اپنے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یا رسول اللہ مجھ سے عبادت وغیرہ نہیں ہوتی ہے، آپ تو بس مجھے ایک رات بتا دیجیے، بس میں اسی میں جو کرنا ہے کر لوں، اور کیا کروں یہ بھی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا 27ویں رات، رمضان المبارک کی 27ویں رات جگو، اور اس میں دعا کرو اور قیام کرو۔ دو عبادتیں اہم بتائیں، دعا کرو اور قیام کرو۔ ایک بات، کئی بڑے صحابہ، حضرت عمر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر کئی بڑے صحابہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کی کتاب روایت موجود ہے، ان سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ تو یہ موقع ہے، دو کام زبردست طریقے سے کریں۔ نمبر ایک، دعا، اجتماعی دعا بھی ہوگی، انفرادی اپنی کریں، اور انفرادی دعا میں یاد رکھیں کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ہماری، یہ بہت دیر کے بعد، یعنی اس میں ردم جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ کچھ دیر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کوئی کھلاڑی ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہوتا ہے، کچھ لوگ پہلی بال سے چھکے مارنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے شان صاحب کی طرح، اور ہمارا جیسا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا سا تسلی سے کھیل لیں پھر دیکھیں گے بعد میں۔ تو جو دعا ہوتی ہے وہ ہماری طرح ہوتی ہے، یعنی تھوڑی دیر میں گرمی آتی ہے۔ گرمی کا مطلب ردم اور تعلق اللہ سے اکیلی کی دعاؤں میں دیر میں قائم ہوتا ہے۔ وہ تو 3 منٹ میں ختم ہی ہو جاتی ہے ہماری، شروع کی ختم۔ کیا ہوا تھا؟ دعا کر رہے تھے۔ حضور کا فرمان ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ شہنشاہ ہیں تم، ہماری طرح متوجہ بھی نہیں ہو، یعنی ہم دے رہے ہیں اور تب بھی متوجہ نہیں ہو، تو جاؤ پھر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دعا میں ردم دیر میں پیدا ہوتا ہے۔ ذرا مصلے پر کس کر بیٹھنا، نال بندھان نہیں جانا، ہولی والی بھٹی نہیں جانا، آج پائے وغیرہ نہیں کھانا۔ زیادہ کھا لو گے تو ڈکارے لو گے، پھر کھڑا تھوڑی ہو پاؤ گے رات میں، ہے نا؟ استنجا خانے کی دوڑ لگاؤ گے، کم کھاؤ گے عبادت پر توفیق ملے گی۔ لیکویڈ کھاؤ، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، دعا کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں ایک دعا کا طریقہ ہے جس کو خود اللہ نے بتایا ہے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ جو لوگ پرانے ہیں آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسماء حسنہ ہم پڑھیں گے، اس کا طریقہ یہ ہوگا، جیسے ہم یہ کہیں گے الرحمن یا اللہ، تو آپ الرحمن نہیں کہیں گے، آپ یا اللہ کہیں گے، یا اللہ، بس اتنا ہے۔ الرحیم یا اللہ، آپ یا اللہ کہیں گے، اور پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ اور یقین کے ساتھ دعا، یقین کی کیفیات کے ساتھ دعا، مطلب ایسی نہیں ہلکی پھلکی، یہ سوچ کر مانگنا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ملے گا۔ ہم نے اپنے ابا سے زندگی میں بہت چیزیں جو سیکھی، ان میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ سیکھی، دعا کی طاقت ہم نے ان سے سیکھی۔ دعا مانگو اللہ سے، مانگنا شروع کرو، مانگا کرو اللہ سے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بیٹھے رہیں گے کام ہوتے رہیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے سارے کام اپنے آپ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو یہ ہو کہہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دعا کی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دعا کا پروسیس ہے۔ ابتداءً لائٹ بند کی جائے گی، پھر اس کے بعد شروع میں اشعار پڑھے جائیں گے، مراقبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے
اس کے بعد اللہ کے نام ہوں گے، اسماء ہوں گے، اور پھر دعا ہوگی۔